اللہ کے لیے ہیں، اسی نے اپنے مخلص بندوں کو نعمت اخلاص اور برکت سے نوازا ہے۔ میں صدقہ خیرات کو فضیلت عطا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں اور کافروں کا ٹھکانہ آگ بنایا۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے جادوگروں کا پردہ چاک فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور فضائل مہارت رکھنے والے صحابہ کرام پر رحمت نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں اپنے آپ اور تمام سامعین کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ ہمہ قسم کی بھلائی تقوی کے زیر سایہ ہے۔ تقوی خوشحالی کی اساس ہے۔ ہمارے لیے جنت کا راستہ تقوی کے تقاضے پورے کرنے پر کھلتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حقہ ڈرو، اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں۔ سورہ آل عمران آیت 102۔ اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی کو لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کی جگہ بنایا، اس میں برکتیں ڈالیں اور اسے مال و دولت سے بھر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے، زمین میں برکت ڈالی اور اس کا صحیح تخمینہ لگایا۔ سورہ فصلت آیت 10۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اپنی چنیدہ شخصیات بنایا، پھر ان کی زندگی اور کارکردگی دونوں میں برکت بھی ڈال دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اے نوح، اتر جا ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر اور تمہارے ہمراہ امتوں پر نازل ہوئی ہیں۔ سورہ ہود آیت 48۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اور میں جہاں بھی ہوں اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ سورہ مریم آیت 31۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت بھی ثابت شدہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی آنکھوں سے اس برکت کا مشاہدہ کیا تھا۔ قرآن کریم بھی برکت ہے، جو کہ قرآن کریم پر عمل کر کے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کے حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ کتاب ہم نے اسے نازل کیا ہے، یہ بابرکت ہے، لہٰذا اس کی اتباع کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورۃ الانعام آیت 155۔ برکت اضافے اور خوشحالی کا نام ہے۔ جب کسی تھوڑی سی چیز میں برکت ہو تو اسے زیادہ کر دیتی ہے۔ اگر برکت کسی جگہ ہو تو وہاں برکت کے اثرات واضح اور عیاں نظر آتے ہیں۔ جس چیز میں برکت ہو تو بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مال و دولت، وقت، علم، اولاد، علم، کارکردگی اور اعضاء، ہر چیز میں برکت کے اثرات رونما ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ اور مدینہ طیبہ کو بابرکت بنایا، مسجد اقصی اور اس کے آس پاس والے علاقے کو مبارک بنایا۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، بے شک سب سے پہلا گھر جو مکہ میں ہے وہ لوگوں کے لیے بنایا گیا، وہ بابرکت اور جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ آل عمران آیت 96۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا، یا اللہ، مکہ میں جتنی برکت فرمائی ہے اس سے دگنی برکت مدینہ میں فرما۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی سیر کروائی، اس کے ارد گرد ہم نے برکت فرمائی تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورۃ الاسراء آیت 1۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بابرکت بنایا تو یہ امت تمام امتوں سے آگے نکل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، درختوں میں ایک ایسا درخت بھی ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، اس کے اوصاف مسلمان جیسے ہیں، مجھے بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ لوگ جنگلوں اور صحراؤں کے درختوں میں تلاش کرنے لگے تو صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتلائیے وہ کون سا درخت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ بخاری۔ مسلمان برکت کی جستجو میں لگا رہتا ہے تاکہ وہ جہاں بھی ہو اس کے جسم، اولاد، زندگی اور آس پاس کی ہر چیز میں برکت ہو جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب موسمی پھل لایا جاتا تو آپ فرماتے، یا اللہ ہمارے مدینے میں برکت فرما، یا اللہ ہمارے سا میں بھی برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے مد میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے مدینے میں برکت فرما، یا اللہ ہر برکت کے ساتھ دوہری برکت فرما دے۔ مسلم۔ مومن اپنے گھر کے لیے بھی برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے مومن گھر میں اللہ کا ذکر کرنے کی پابندی کرتا ہے اور گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہو اور گھر میں داخل ہوتے وقت، کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر بھی کرے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے، تمہارے لیے یہاں نہ رات گزارنے کا اور نہ ہی کھانے کا انتظام ہے۔ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو کیونکہ سورہ بقرہ کی تلاوت برکت ہے، اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے اور باطل لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مسلم۔ باطل لوگوں سے مراد جادوگر ہیں۔ استغفار کی پابندی بھی برکت حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے بتلاتے ہوئے فرمایا، تو میں یعنی نوح علیہ السلام نے کہا، تم
اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہی بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، وہ دولت اور نرینہ اولاد کے ذریعے تمہاری امداد فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات بنا کر تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ سورہ نوح آیت 10-12۔ مومن شخص نماز فجر با جماعت ادا کر کے بھی برکت تلاش کرتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ صبح کے وقت میں برکت رکھ دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت فرما دے۔ اسی لیے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر یا سریہ کو روانہ فرماتے تو انہیں اول وقت میں روانہ کرتے تھے۔ نیز سخر بن وداع غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، اور وہ اپنی تجارت کے قافلے صبح کے وقت بھیجتے تھے تو ان کی دولت میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ ترمذی نے اسے روایت کیا اور اسے حسن قرار دیا ہے۔ نیز ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے۔ برکت کی دعا سے بھلائی اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں، چنانچہ عقیل بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بنو جشم کی ایک لڑکی سے شادی کی تو لوگوں نے انہیں دعا دیتے ہوئے کہا، خوشحال رہو اور نرینہ اولاد پاؤ۔ یہ سن کر عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ایسے مت کہو۔ تو لوگوں نے کہا، ابو زید تو پھر کیا کہیں؟ اس پر انہوں نے کہا کہ تم کہو، بارک اللہ لکم و بارک علیکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس شادی میں برکت فرمائے اور تم پر برکت نازل فرمائے، یعنی بابرکت اولاد سے نوازے۔ ہمیں شادی کے موقع پر ایسی دعا دینے کا حکم دیا جاتا تھا۔ مسند احمد، اس کی سند صحیح ہے۔ پابندی کے ساتھ ایک دوسرے کو سلام کرنے سے بھی برکت ملتی ہے۔ سلام کرنا اس بابرکت امت کا خاصہ ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، بس جب تم گھروں میں داخل ہو جاؤ تو اپنے آپ پر سلام کہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ سورہ نور آیت 61۔ تجارت میں اگر سچ بولیں اور ہر چیز واضح کریں تو اس سے بھی برکت پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دو خرید و فروخت کرنے والے جب تک جدا نہ ہوں اس وقت تک با اختیار ہیں۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک کہ وہ جدا ہو جائیں۔ چنانچہ اگر وہ سچ بولیں اور عیوب واضح کر دیں تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور عیوب چھپائیں تو ان کی بہ سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔ بخاری مسلم۔ صلہ رحمی سے بھی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے، چنانچہ بخاری و مسلم میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اچھا لگتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کی زندگی لمبی کر دی جائے تو صلہ رحمی کرے۔ باہمی الفت اور اتحاد حصول برکت کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہر حال میں اپنے صحابہ کرام کو باہمی اتحاد سے رہنے اور اختلافات سے بچنے کی تلقین کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے شکایت کی کہ ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کھانا کھاتے ہوئے اکٹھے بیٹھتے ہو یا الگ الگ؟ انہوں نے کہا، ہم الگ الگ بیٹھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کھانا کھاتے ہوئے اکٹھے ہو جاؤ اور اللہ کا نام لو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکت فرما دے گا۔ ابن حبان نے اسے روایت کیا ہے۔ مسلم معاشرے کے کمزور افراد کی مدد در حقیقت متلاشیان برکت کے لیے وسیع میدان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارے کمزور افراد کی وجہ سے ہی تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ بخاری۔ ایک روایت میں ہے کہ مجھے تم کمزور لوگوں میں تلاش کرو، بے شک تمہیں کمزور لوگوں کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ ترمذی نے اسے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ جب مسلمان کی زندگی میں برکت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے پختہ عقل عطا فرما دیتا ہے، اسے سمجھ بھی دیتا ہے، اس کا دل علم اور ایمان سے منور ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے تو میں نے آپ کے وضو کا پانی رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو پوچھا، یہ وضو کے لیے پانی کس نے رکھا ہے؟ تو آپ کو میرا بتلا دیا گیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ اسے دین کا فقیہ بنا دے۔ بخاری نے اسے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دین کے فقیہ بن گئے۔ تو پھر کسی نے اپنا عینی مشاہدہ ذکر کرتے ہوئے کہا، میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ سے ہزاروں طلبہ حدیث کا علم حاصل کر رہے تھے۔ مسلمان کی زندگی میں برکت کا ظہور اس طرح ہوتا ہے کہ اسے بہت زیادہ کام کرنے اور کامیابیاں حاصل کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ تھوڑے سے وقت میں اتنا زیادہ کام کر دکھاتا ہے کہ اس کے ساتھی اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ ایک خاص نوعیت کی برکت انسان کے لیے اطاعت گزاری اور مثبت عملی اقدامات کے لیے مبید اور معاون ثابت ہوتی ہے۔ لمبی زندگی کے ساتھ زبانی اور بدنی نیکیاں بھی ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیاب لوگوں کو عطا کردہ برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ صحیح ابن حبان۔ مسلمان کی زندگی میں برکت کی صورت یہ بھی ہے کہ انسان کو نیک
ماں بننے والی اور محبت کرنے والی بیوی مل جائے اور نیک صالح اولاد عطا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عورت سے شادی 4 چیزوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے، عورت کے مال، حسب و نسب، خوبصورتی اور دین کی وجہ سے۔ تم دیندار کو اپنا لو، وہ تمہارے ہاتھ خاک آلود کر دے گی۔ بخاری مسلم۔ دیندار بیوی گھر کی برکت میں اضافہ کر دیتی ہے، کیونکہ در حقیقت مٹی، جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے، یہ اضافے اور افزائش کی علامت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مال کے دریا بہا دے، پھر اسے نیکی اور رفائی کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دے، تو یہ واضح برکت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے۔ اللہ کی ناراضی کا باعث بننے والے کاموں میں دولت اڑا کر اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کیا جائے تو اس سے برکت مٹ جاتی ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سود مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی بھی گناہ گار کافر سے محبت نہیں کرتا۔ سورۃ البقرہ آیت 276۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی حکمت بھری نصیحتوں سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ آپ سب بھی اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ لا تعداد اور بے پناہ حمد و ثنا اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ پاک ہے، وہ اپنے کسی ولی کو رسوا نہیں فرماتا، اور اللہ سے دشمنی روا رکھنے والا کبھی معزز نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور چنیدہ رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل، تمام صحابہ کرام اور آپ کے پیروکاروں پر روز قیامت تک رحمت نازل فرمائے۔ حمد و صلاح کے بعد میں تمام سامعین اور اپنے آپ کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ملکوں، سماج اور اقوام میں برکت تلاش کریں، برکت کے اسباب اور ذرائع پیدا کریں۔ اس کے لیے سب سے مؤثر ترین ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام رائج ہو۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کی کارستانیوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ سورۃ الاعراف آیت 96۔ کوئی بھی عقل مند اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ منہج الہی سے اعراض برکت ختم ہونے کا سبب ہے، اس طرح خیر و بھلائی ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قوم سبا کا واقعہ بتلایا، جنہیں عطا کردہ نعمتوں اور برکتوں کو جڑ سے نیست و نابود کر دیا گیا تھا۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، قوم سبا کے لیے ان کے علاقے میں نشانی ہے، 2 باغات دائیں اور بائیں ان کے لیے تھے۔ تم اپنے پروردگار کا عطا کردہ رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، یہ تمہاری رہائش کے لیے پاکیزہ شہر ہے اور پروردگار بخشنے والا ہے۔ تو انہوں نے اعراض کیا، پھر ہم نے ان پر بہت بڑا سیلاب بھیج دیا، اور ہم نے ان کے دونوں باغوں کو ایسے 2 باغوں میں بدل دیا جو بدمزہ پھلوں، جھاؤ اور معمولی سی بیریوں پر مشتمل تھے۔ سورہ سبا آیت 15-16۔ رسول خدا پر درود پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تمہیں اسی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو۔ سورۃ الاحزاب آیت 56۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو جا، ان کے ساتھ ساتھ اہل بیت اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، نیز اپنے رحم، کرم اور احسان کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ کافروں کے ساتھ کفر کو بھی ذلیل و رسوا فرما، یا اللہ تیرے اور دین کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، یا اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن کا گہوارہ بنا دے یا رب العالمین۔ یا اللہ جو بھی ہمارے بارے میں یا اسلام اور مسلمانوں کے متعلق برے ارادے رکھے تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں، اس کی مکاری اسی کی تباہی کا باعث بنا دے یا سمیع دعا۔ یا اللہ پوری دنیا میں کمزور مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ان کی مدد، نصرت اور حمایت فرما۔ یا اللہ کمزور مسلمان بھوکے ہیں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست فرما، ننگے پاؤں ہیں انہیں جوتے فراہم کر دے۔ یا اللہ ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ان کا بدلہ چکا دے یا رب العالمین یا قوی یا متین۔ یا اللہ ہم تجھ سے جنت مانگتے ہیں اور جہنم سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے معلوم یا نامعلوم ہوا قسم کی بھلائی مانگتے ہیں، چاہے کوئی جلدی ملنے والی ہے یا دیر سے۔ یا اللہ ہم تجھ سے معلوم یا نامعلوم ہوا قسم کی برائی سے پناہ چاہتے ہیں، چاہے وہ جلدی آنے والی ہیں یا دیر سے۔ یا اللہ ہمارے دینی معاملات کی اصلاح فرما، اسی میں ہماری نجات ہے۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی درست فرما دے، اسی میں ہمارا معاش ہے، اور ہمیں ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے، ہمیں وہیں لوٹ کر جانا ہے، اور ہمارے لیے زندگی کو ہر خیر کا ذریعہ بنا اور موت کو ہر شر سے بچنے کا وسیلہ بنا دے یا رب العالمین۔
या अल्लाह हमारी मदद फरमा, हमारे खिलाफ किसी की मदद ना फरमा। या अल्लाह हमारी मदद फरमा, हमारे खिलाफ किसी की मदद ना फरमा। या अल्लाह हमारे हक में तदबीर फरमा, हमारे खिलाफ तदबीर ना हो। या अल्लाह हमारी रहनुमाई फरमा और हमारे लिए राह हिदायत पर चलना भी आसान फरमा। या अल्लाह हम पर ज्यादती करने वालों के खिलाफ हमारी मदद फरमा। या अल्लाह हमें तेरा जिक्र, शुक्र, तेरे लिए मर मिटने वाला, तेरी तरफ रुजू करने वाला और इनाबत करने वाला बना। या अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारी कोताहियां माफ फरमा, हमारी हुज्जत को ठोस बना और हमारे सीनों के मैल कुचैल निकाल बाहर फरमा। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह हम तुझसे शुरू से लेकर आखिर तक, इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, अव्वल तक आखिर हर किस्म की जामे भलाई मांगते हैं। नीज तुझसे जन्नतों में बुलंद दरजात के सवाली हैं। या अल्लाह हम तेरी नेमतों के जवाल, तेरी तरफ से मिलने वाली आफियत के खात्मे, तेरी अचानक पकड़ और तेरी हमा किस्म की नाराजी से तेरी पनाह चाहते हैं। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह हम पर अपनी बरकतों, रहमतों, फजल और रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह हमारी ज़िंदगी, कारकर्दगी में बरकत अता फरमा, हमारी बीवियों, औलाद और दौलत में बरकत फरमा। या अल्लाह हम जहाँ भी हों हमें बरकत से निहाल रखना। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह हम तुझसे खात्मा बिल खैर और माजी में होने वाले गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह तमाम मुसलमान फौज शुदगान पर रहम फरमा, तमाम मरीजों को शिफायाब फरमा और हमारे मामलात संवार दे। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह हमारे हुक्मरान को तेरे पसंदीदा काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह उनकी तेरी रज़ा और रहनुमाई के मुताबिक तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह उनके वली अहद को हर खैर के काम की तौफीक अता फरमा। या अरहमुर राहिमीन, या अल्लाह तमाम मुसलमान हुक्मरानों को किताब और सुन्नत के निफाज की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हमारे परवरदिगार, हमने अपने आप पर जुल्म किया और अगर तूने हमें माफ़ ना किया और हम पर रहम ना किया तो हम बहुत नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। ऐ हमारे परवरदिगार, हमें भी बख्श दे और हमारे उन भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान लाए थे और वो लोग जो ईमान लाए उनके लिए हमारे दिलों में कदूरत न रहने दे। ऐ हमारे परवरदिगार, तू बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। हमारे रब, हमें दुनिया और आखिरत में भलाई अता फरमा और हमें आखिरत के अजाब से महफूज रख। अल्लाह ताला तुम्हें अदल, एहसान और कराबतदारों को देने का हुक्म देता है और बेहयाई, बुरे काम और सरकशी से मना करता है। वो तुम्हें इसलिए नसीहत करता है कि तुम उसे कबूल करो और याद रखो। तुम अल्लाह का जिक्र करो, वो तुम्हें याद रखेगा। उसकी नेमतों का शुक्र अदा करो, वो तुम्हें और ज़्यादा इनायत करेगा। अल्लाह की याद बहुत बड़ी इबादत है और अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम अमाल से बखूबी वाकिफ़ है। वजअलना मुबारकीन ऐनमा कुन्ना या रब्बल आलमीन। इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدميره يا سميع الدعاء. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا وظهيرا. اللهم إنهم جياع فأطعمهم وحفاة فاكسهم ومظلومون فانتصر لهم يا رب العالمين يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا.
اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك مخبتين، لك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم بارك لنا في أعمالنا وأعمالنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وتول أمرنا يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. ووفق ولي عهده لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.